ندیم صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا اپنے جوان بیٹے کی شادی کرنا اور اسے کاروبار کے لیے اپنی جائیداد میں سے کچھ پیسے دینا جائز ہے، جبکہ ابھی دوسرے بچوں کو جو ابھی چھوٹے ہیں اور ان کی شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی تو وہ ان کو نہیں دیا جاتا، ان کو دے دوں تو یہ کہ میرے لیے جائز ہوگا کہ بیٹے کی شادی بھی کر دوں اپنی جائیداد میں سے؟ نہیں، یہ آپ کو ہبہ نہیں کر رہا ہے کہ اس کو کوئی جائیداد دے رہا ہے، مالک بنا رہا ہے. یہ تو جو آپ کی ذمہ داری ہے، والد ہیں، شادی کرنی ہے، جو آنے والے بچے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی آپ کریں گے، یہ آپ نہیں کرنی. اب آپ دھکا دے دیں گے نہیں یہ بچے جا کر اپنا کرتے میرے یہ کوئی بات ہے جنہیں آپ نے سارا کچھ، ایسی بات نہیں. تو یہ شادیاں کرنا، گھر در بنانے، وہ بھی محنت کریں، آپ بھی تعاون کریں. چھوٹوں کی باری آئے گی تو اللہ فضل فرمائے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا. جائیداد اگر کوئی آپ دینا چاہے نا کہ یہ زمین یا جو اتنی چیزیں میں نے اس کے نام کر دی ہبہ، پھر برابر کرنا، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے. وہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، باپ چاہے جتنا مرضی دولت مند ہو، وہ ان کی کوئی شادی کرنے کا اس پہ فرض نہیں ہے، اس کو جائیداد دینا بھی فرض نہیں ہے. دکھاؤ کس حدیث قرآن کی آیت میں؟ بس قرآن حدیث میں دیکھتے پھریں، ان کا بھی کوئی نہیں. ہم بڑے ہو گئے، ہم کیا پوچھیں؟ بوڑھا دھکے کھاتا پھرے، ہم بھی نہیں پوچھیں. پھر قرآن حدیث ڈھونڈتا پھرے، پھر اسے قرآن حدیث کا پتہ چلے گا. صحیح بات. جب وہ کہیں گے نا تجھے ہماری کوئی فکر نہیں تو ہمیں نہیں فکر، کیا کام کرتا، بہت پیسے ہیں تیرے پاس، کھاتا پیتا رہے. صحیح. یہ جو معاشرتی روابط ہے نا کہ خاندان کے لوگ جڑ کر رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق کرنے والی باتیں کیا فائدہ. اولاد ماں باپ کو سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے ہمارا، یہ بھی سمجھے ہمارے جگر کے ٹکڑے، ان کی شادیاں کریں، بہوؤں کو بیٹیاں مانیں، پیار محبت سے انہیں ملا کریں، وہ بھی بلایا کریں کہ ابا جی آئے ہمارے گھر ٹھہرے. اس طرح کے خشک جو ہے نا روابط، قانونی چیزیں کچھ نہیں، یہ کوئی زندگی ہے. اسی طرح تو آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب والدین یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم پر ہم پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے تمہاری، تو اس طرح بہویں آ کے بھی کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر صاف. بہوؤں نے بھی دین سیکھ لیا، جہاں پڑھنے جاتی ہیں نا دین سکھانے والی بھی کہتی ہیں کہ کوئی ذمہ داری نہیں خاندان کے لوگوں کی خدمت کرنے. آپ نہ بہو اپنی ساس کی کریں نہ بوڑھے کریں، نہیں کپڑے نہیں دھوتی، روٹی نہیں کھا کرے، یہی دین سیکھ لیا. توبہ توبہ، اس طرح کبھی ہوا تھا؟ یہ مسئلے بشتی زیور سے پڑھ پڑھ کر انہوں نے دین تباہ کر، یہ سب بچیوں کو سکھا کر گمراہ کر. بالکل سمجھے یہ میرا ماں باپ ہے، ان کی خدمت کرے، جو چھوٹے بھائی وغیرہ ان کا بالکل بھائیوں کی طرح سارا، وہ بھی سمجھیں کہ ہماری بہن. صحیح. جوڑ کر رہے، اس طرح جو ہے نا کہ الگ تھلگ معاملہ کوئی نہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب جیسے اللہ رب العزت کی 99 یہاں ایک واقعہ سنانے کو جی چاہتا جی. کہ جب جنگ احد ہوئی نا تو اس وقت صاف بندی جب ہوئی تو حضرت جابر جو نا ایک ہی بیٹے تھے اپنے پاس، بہنیں زیادہ تھیں، 9 سے بھی زیادہ. تو حضرت عبداللہ جو ان کے والد تھے انہوں نے بڑھایا، انہوں نے کہا جابر بیٹا تو ایک بھائی ہے، یہ اتنی بہنیں ہیں، میں نے اپنے رب سے شہادت کی دعائیں کی اور مجھے یقین ہے کہ آج پہلا ہی گروپ جو شہید ہوگا نا ان میں بھی ہوں. تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں، نہ کوئی دل پر بوجھ ہے، صرف یہ بچیاں جو ہے نا ان کا ہے. میرے بعد انہیں محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ گھر نہ رہے یا بے کا گھر نہیں. تو حضرت جابر نے کہا کہ آپ ابا جی مطمئن رہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو انہوں نے پھر بعد میں شادی کی تو ایک بیوہ عورت سے شادی کی، حالانکہ باغوں کے مالک تھے صاحب جائیداد. تو ایک سفر سے آ رہے تھے جی، ذرا سواری کو تیز تیز چلا رہے تھے تو حضور نے پوچھا جابر جلدی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار صبح شادی کر لی تھی، جہاد پر آ گیا، اب جی چاہتا گھر ڈالنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بیوہ ہے یا کنواری؟ اس نے کہا بیوہ. تو حضور نے فرمایا تو کسی کنواری سے شادی کرتا، کچھ دن تیرے خوشی سے گزرتے. اس نے پھر یہ اپنے باغ والی بات یہ بتائی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سوچا کہ اگر ہوگی نا کنواری ہم اپنے رنگ رلیوں میں الجھ جائیں گے، بچیوں کو کون پوچھے گا. میں نے پھر ماں کی طرح کی عورتوں سے لایا تاکہ ان کو سنبھالے. تو حضور نے بیٹا پھر حدیث میں آتا 27 سے زیادہ مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی بات کہ جابر تو نے بڑی قربانی. تو دین ایسا ہونا ورنہ ہوتے کہ مجھے کیا ان بیٹیوں کی سنبھالتا. پھر اس وقت ایسا دین نہیں تھا، بڑے ظالم لوگ ہیں جو ایسی بات